आज मैं इलेक्शन कमीशन हाजिर हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलने और पंजाब के जो नए नामजद हैं हुए हैं नोटिफाइड मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन उनसे मुलाकात करने, तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिका जो तवक्कुआत थी मैंने उनकी खिदमत में पेश की और उस पर एक तफसीली गुफ्तगू हुई। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, दो अहम डेवलपमेंट्स हैं जिस पर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और मेरी कान में खबर आई है, खुदा करे ये दुरुस्त ना हो, खुदा करे ये दुरुस्त ना हो। मैं तवक्को करता हूँ कि फॉरेन ऑफिस और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी फौरी तौर पर इसकी वजाहत फरमाएंगे, क्योंकि लोगों में एक तशवीश की लहर फैल रही है। अब मैं जानता नहीं हूं इस खबर में सदाकत कितनी है और मुबालगा आराई कितनी है, लेकिन अगर उनकी तरफ से वजाहत आ जाए तो इसमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। खबर यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब अमेरिका गए और वहाँ कुछ हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग दी अपनी तरफ से या अपनी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल में जो दरीना ख्वाहिश है परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने की, और पाकिस्तान उसकी बावजूद मुखालफत करता है और उसके बड़े ठोस रीजंस हैं मुखालफत के, कि पाकिस्तान आइंदा उसकी मुखालफत नहीं करेगा और अगर हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हमें एतराज़ नहीं होगा। ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है, ये बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है अगर ऐसा हुआ है, और अगर नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर खुद इसका जवाब दे, वजाहत करें कि ये जो क्या सराइयां इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं और सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही हैं, इनमें हकीकत है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जब मैं मीटिंग कर रहा था तो मेरी इत्तलात के मुताबिक लाहौर में पीटीआई की क़यादत पर नए मुकदमे बनाए गए हैं और तकरीबन 13 लोग हमारे ऐसे हैं नामवर लीडर्स जिन पर दहशतगर्दी की दफे लगाकर नए मुकदमात और गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए हैं। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि ये फस्तायत का एक नई शक्ल है जो आज जबर और तशद्दुद की सियासत अपनाई जा रही है, उसका ये एक अमली कदम है और तहरीक इंसाफ की क़यादत इंशाअल्लाह हौसले से बुर्दबारी से उसका मुकाबला कर रही है और करती रहेगी। हम मुकदमात, नाजायज़ मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुझ पर 6 मुकदमे हैं। 13 तारीख को मैंने अदालत में पेश होना है अपनी जमानत को कन्फर्म करवाने, और वो सब जानते हैं जिन्होंने मुकदमे कायम किए वो झूठे हैं। इन 13 हजरात पर जो मुकदमे बनाए गए हैं वो झूठे हैं, फर्जी कहानियां घड़ी गई हैं लोगों को परेशान करने के लिए। क्या इसे आप जमहूरियत कहते हैं? और क्या जमहूरियत में ऐसे इक़दामात की इजाज़त है या नहीं, ये भी कौम को जांचना चाहिए। आज बजट भी है और इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस का आज हमारे मुखालिफीन एतराफ़ कर रहे हैं कि खुदा के फजल करम से हमारे दौर में 5.7 और फिर 6% ग्रोथ हुई। मुल्क
कि इकोनॉमी स्टेबलाइज कर गई थी और ग्रोथ की तरफ, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही थी। हमारे पीरियड में एग्रीकल्चर जो स्टैग्नेट कर रहा था, 4.4% ग्रोथ हुई। हमारे दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पहिया रुक गया था वो दोबारा रवां दवां हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। हमारे पीरियड में रेवेन्यू कलेक्शन जो एफबीआर करता है वो पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट थी। हमारे दौर में एक्सपोर्ट्स ने रिकॉर्ड इजाफा किया। हमारे दौर में रिमिटेंसेस जो हैं वो 32 अरब डॉलर की हासिल की गई। ये सारी वो कारकर्दगी है जो आज इस हुकूमत को जो बजट पेश करने वाली है, जिसने आवाम पर महंगाई का एक तूफान बर्पा कर दिया है। 60 रुपए डीजल, पेट्रोल, केरोसिन की कीमत बढ़ाने से तकरीबन 8 रुपए से 10 रुपए फी यूनिट बिजली का रेट बढ़ाने से, और आज के बजट में जो खुशखबरी आ गई है पहले ही, और उसके नए इजाफे जो होंगे टैक्सेस के, और 1 जुलाई से जो 45% गैस की कीमतों में इजाफा करने से घी की कीमत, आटे की किल्लत, पानी का बहरान, किसान परेशान, ये सब चीजें जब लोग देख रहे हैं और महंगाई का जो आलम है, आज मार्कअप जो है जिसको सूद कहते हैं 15% को छू रहा है, और इससे जितनी इन्वेस्टमेंट के इम्कानात थे वो दरबदर हो गए। लोग मायूस हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान लोगों के धरे रह गए। रोशन डिजिटल अकाउंट में लोगों ने जो पैसा जमा करवाया था वो अब उसको मैच्योरिटी पर विड्रॉ करने का सोच रहे हैं। हमारे वक्त में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व 16 अरब डॉलर को छू रहा था वो गिर के 9 अरब डॉलर पर आ गया है, और अफराते ज़र जो इनके इक़दामात जिनका इम्पैक्ट अभी लोगों पे आना है, बिजली के बिलों की शक्ल में, गैस के बिलों की शक्ल में अभी आना है, पेट्रोल का तो आ गया और इसमें मजीद इजाफा होगा, तो इससे महंगाई कहाँ जाएगी ये आज पाकिस्तानी शहरी, तनख्वाहदार तबका, मुतवस्सित तबका और रिस्क के हलाल से रोजी कमाने वाला तबका जो है इसके बारे में फिक्रमंद है। लेकिन बजट के बाद काबीना इस वक्त इजलास कर रही है और कौम पर नया जुल्म का प्लान जो है उसको आखिरी शक्ल दी जा रही है, जो आज 4 बजे कौम के सामने रखा जाएगा। बहरनौ उस पर जब बजट आ जाएगा तो अपनी कमेंट करेंगे। मैं आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला और मेरी उनसे गुजारिश थी कि पंजाब में 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने चले हैं। तहरीक इंसाफ समझती है कि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन को इस पुरवकार तरीके से अपना रोल प्ले करना चाहिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर न हो। अल्लाह ना करे अगर उनकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है तो इन 20 सीटों पर नहीं, अगले जनरल इलेक्शन पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा, जो कोई जी शऊर पाकिस्तानी नहीं चाहेगा। जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में एक भरोसा रखता है, उनका भरोसा, उनका एतमाद जो है वो उठ जाएगा, उसको ठेस पहुंचेगी। मैंने उनसे गुजारिश की कि उन हलकों में जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, हुकूमत पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करवा रही है। मैंने उनको हवाला दिया PP 217 का, जहां से मेरा बेटा उम्मीदवार है, तहरीक इंसाफ की टिकट का तालिब है। वहां 70 करोड़ रुपए के करीब हमजा ने एक लोटे को, जिसने PTI को छोड़कर वफादारियां तब्दील करके नून का टिकट हासिल किया है, उसको डेवलपमेंट का दिया है और मौके पर वो डेवलपमेंट काम करवा रहा है, तख्तियां लगवा रहा है। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। मैंने उनसे गुजारिश की
کہ نون کے امیدوار کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی واضح ہدایات آ گئی ہیں ڈپٹی کمشنرز کو، کمشنرز کو، پولیس آفیسرز کو کہ آپ نے ہمیں یہ سیٹیں جیت کے دینی ہے۔ میری وزارت اعلیٰ کا انحصار ان 20 حلقوں پر ہے اور وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے علاوہ کوئی یہ سیٹیں نکال سکے، اور یہ انتظامیہ کے بل بوتے پر ووٹروں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ پولنگ سکیم قانون کے مطابق پولنگ ڈے سے 1 مہینہ پہلے آویزہ ہو جانی چاہیے، اور 17 جولائی کو اگر پولنگ ہونا ہے تو 17 جون کو پولنگ سکیم واضح ہو جانی چاہیے، تاکہ اگر کسی کو اعتراضات ہیں تو ان اعتراضات کو انٹرٹین کیا جا سکے اور ان کی اصلاح کی جا سکے۔ میں نے ان سے گزارش کی جو ووٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں ان کی بھی اصلاح کا موقع لوگوں کو ملنا چاہیے۔ پولنگ سٹاف، نون کے امیدوار ضلعی انتظامیہ سے مل کر جو عملہ تعینات ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر محکمہ تعلیم کے ہوتے ہیں اور مختلف سرکاری پنجاب کے محکموں کے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں اور ہم اپنی مرضی سے عملہ لگوائیں گے اور وہ اپنی مرضی سے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب چیزیں میں نے ان کی گوش گزار کی ہیں۔ مجھے یہ سن کر کم از کم اطمینان ہوا کہ مجھ سے چیف الیکشن کمشنر نے یہ ایک پریس ریلیز شیئر کیا ہے۔ آج 10 جون ہے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ پریس ریلیز 9 جون کو الیکشن کمیشن جاری کر چکا ہے۔ اس پریس ریلیز کے ذریعے ہم نے ہدایت دی ہے انتظامیہ کو، اہلکاروں کو جنہوں نے عملی طور پر فیلڈ میں کام کرنا ہے، کہ اگر آپ نے ضابطہ اخلاق کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم فی الفور کارروائی کریں گے، فی الفور کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس فی الفور روک دیے جائیں، جہاں یہ امیدوار اپنی تختیاں لگا رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے زمانے کے دیے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان پر بھی اپنی تختیاں آویزہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الفور اس کارروائی کو بند ہونا چاہیے۔ انتظامیہ کے افسروں کو واضح طور پر چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب یہ سن بھی رہے ہیں اور ان کو ہدایات دینی چاہیے کہ آپ نے انتظامیہ کو حمزہ کی خواہشات کے برعکس قانون کے تابع کرنا ہے، آئین کے تابع کرنا ہے، کوڈ آف کانڈکٹ کے تابع کرنا ہے، اور اگر انہوں نے مداخلت کی تو وہاں نقص امن کی جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے ذمہ دار حکومت پنجاب اور جن 14 اضلاع میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں ان کی انتظامیہ اور ان کی ایڈمنسٹریشن پر یہ اس کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی لاس آف لائف ہو جاتی ہے، وہاں کوئی زخمی ہو جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار لوکل انتظامیہ ہوگی اور تحریک انصاف کے کارکنان ان کا محاسبہ کریں گے۔ یہ الیکشن آپ کا خیال ہے اگر پنجاب حکومت کا کہ ہم خاموشی سے تماشائی بنے رہیں گے اور ان کی دھاندلی برداشت کریں گے؟ ہم بالکل نہیں کریں گے۔ ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ضابطہ اخلاق کی پاسداری کا ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ ہم ضابطہ اخلاق کی عمل درآمد میں الیکشن کمیشن سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ سب پر لاگو ہونا چاہیے، صرف تحریک انصاف پر نہیں، ہمارے مخالفین پر، نون لیگ پر بھی یہ لاگو ہونا چاہیے۔ میں نے آج ان سے یہ بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ 29 اپریل کو ایک یونینمس متفقہ فیصلہ کیا تھا الیکشن کمیشن نے، علی حیدر گیلانی جو اس وقت پنجاب کے وزیر ہیں، ان کا جو انہوں نے اپنے والد کی سینٹ میں کامیابی کے لیے ووٹوں کی خرید و فروخت کی کہ وہ مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان پر فوجداری مقدمہ درج کیا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد کو
واضح ہدایات دے چکے ہیں اور یہ 29 اپریل کو فیصلہ آیا تھا، آج 10 جون ہے۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن اسلام آباد سے میں نے بھی رجوع کیا اور جن کو پروسیکیوٹر انہوں نے نامزد کیا تھا، غالباً سعد حسن صاحب ان کا نام ہے، ان سے بھی میں نے گزارشات کی کہ یہ میرا نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، موجودہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، اس کے عمل درآمد میں لیت و لال سے کیوں کام لیا جا رہا ہے؟ آپ ایک حکومتی وزیر کے خلاف جس نے کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کارروائی کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ آپ دباؤ میں کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ تو مجھے یہ کہا گیا ہے اور میں بالکل منتظر ہوں کہ نہیں، پرچہ ہو گیا ہے اور 2 پیشیاں بھی پڑ گئی ہیں اور وزیر علی حیدر گیلانی کے خلاف کارروائی ہوگی، قانون کے مطابق ہوگی اور ان کی کرپٹ پریکٹس جو ہے اس کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، ڈیلیمیٹیشنز جو نہیں ہوئی ہیں، اس پر جو تحریک انصاف کی ریزرویشنز ہیں، میں نے ان کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے طریقہ کار کی وضاحت فرمائی اور اپیل کا جو طریقہ کار ہے میں نے ان سے سمجھا۔ 19 تاریخ تک ہم اپیلیں داخل کر سکتے ہیں اور ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ جو ضابطہ ہے اور جو پرنسپلز ہیں آف ڈیلیمیٹیشن ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے گا۔ جو ووٹ ادھر ادھر منتقل ہو گئے ہیں، میری الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے بھی وہ احکامات جاری کیجیے۔ ای وی ایم کے بارے میں تحریک انصاف کا جو نقطہ نظر ہے وہ میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا اور انہوں نے جو اس نظام پر جو انہوں نے اپنی ریسرچ کی ہے اور جو برازیل کا اور ہندوستان کا تو جو تجربات ہیں وہ ان سے مجھ سے شیئر کیے اور بہت سے کتابچے رکھے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن ای وی ایم پر اور اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کے حق پر ہمارا کام جاری ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت نے شفافیت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ایک نئی قانون سازی کی ہے اور اس قانون سازی سے وہ سسٹم جو جوڈیشل کمیشن کی سفارشات آئی تھیں کہ زیادہ شکایات آتی ہیں پولنگ کے کلوزر اور غیر حتمی نتائج کے اعلان کے دورانیہ جو ہوتا ہے اس میں شکایات آتی ہیں، الیکشن پٹیشنز کا ماضی کا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے اور اس کے حل کے طور پر ہم نے ای وی ایم تجویز کی تھی پر اس پر کام جاری ہے اور اوورسیز پاکستانی کا جو رائٹ ہے ووٹ کا اس کے لیے بھی جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پی ایم یو یونٹ کام کر رہا ہے وہ کام جاری ہے اور الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، آئینی طور پر ایک خود مختار ادارہ ہے اور ہم اپنی جو سفارشات ہیں فائنلائز کر کے ہم حکومت وقت کو دینے کا ہم اختیار رکھتے ہیں، چاہے قانون سازی انہوں نے کیسی ہی کر نہ لی ہو، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پیش کریں گے۔ یہ ان موضوعات پر میری تفصیلی گفتگو ہوئی اور میں نے چاہا کہ آپ کو میں آپ سے شیئر کر لوں۔ میں شکر گزار ہوں کہ گرمی میں آپ نے میرا اتنا انتظار کیا، شکریہ۔ یہ بتا دیجیے گا کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں جو پی ٹی آئی کو تعلقات تھے وہ آپ کی ملاقات کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دور ہو گئے اور دوسرا جو آپ سوال یہ دوسرا کر لیں۔ جو پی ٹی آئی نے اسمبلی سے استعفے دیا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سسٹم میں رہ کے لڑائی لڑنا زیادہ بہتر ہے بجائے باہر آنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور جس پارٹی نے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہنا ہے اس کو الیکشن کمیشن سے رابطہ بھی رکھنا ہے، اپنی شکایات کا ازالہ حاصل کرنے کے لیے اسے رجوع بھی کرنا ہے اور جو جائز مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کا پولیٹیکل پارٹیز کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور انشاءاللہ تحریک انصاف جو جائز بات قانون، شفافیت
اور جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے ہوگی وہ الیکشن کمیشن کی خدمت میں گاہے بگاہے پیش کرتی رہے گی.